الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستو، ذی الحج کے دن چل رہے ہیں اور ذی الحج میں عالم اسلام کا ایک بہت بڑا موقع عالم اسلام کے لیے وہ حج کا ہوتا ہے۔ یہ بین الاقوامی اجتماعیت ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چل رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال اس پر مہر تصدیق ثبت کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس کو ایک سنت بھی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک فریضہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری عیسوی تاریخ کے مطابق 7 مارچ 632 عیسوی جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک بہت ہی عظیم الشان ڈاکومنٹ ہے، اور رہتی انسانیت کے لیے اس میں دلچسپی کا بھی سامان ہے، سبق کا بھی سامان ہے، اور اس میں ایک ہدایت اور رہنمائی بھی موجود ہے۔ اس چارٹر کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، ایک بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب مغربی جمہوریت کا چرچہ ہر جگہ عام ہے اور مغربی تصور انسانی حقوق وہ بھی ہر جگہ ان پر بات ہوتی ہے، اور مغرب انسانی حقوق کے علمبردار کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم جائزہ لیتے ہیں کہ مغرب کے انسانی حقوق کی تاریخ کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا مقابلہ اور تقابل کریں گے اسلام کے پیش کردہ انسانی حقوق سے۔ مغرب کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے، یا ان کی جو انسانی حقوق کی جو پوری تاریخ ہے، اس کا اگر نقطہ آغاز تلاش کیا جائے تو وہ جون 1215 عیسوی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جون 1215 میں انگلینڈ کے بادشاہ جان نے اپنے مزارعین اور کاشتکاروں اور ملک بھر سے آئے ہوئے ان کے جو نمائندے ہیں ان سے طویل مذاکرات کے بعد ایک فرمان جاری کیا جسے میگنا کارٹا کہا جاتا ہے۔ یہ گویا وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جسے مغرب کی تاریخ میں ایک خشت اول کی حیثیت حاصل ہے، ایک پہلے پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے پہلے مغرب پر چاہے وہ فرانس ہو، چاہے جرمنی ہو، چاہے انگلینڈ ہو، اس سارے کے سارے مغربی ایمپائر پر ایک تاریکی کا پردہ وہ چھایا ہوا تھا، اور یہاں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی رمق بھی نہیں ملتی۔ تو آتے ہیں میگنا کارٹا کی طرف۔ تو میگنا کارٹا کا اگر ہم مطالعہ کریں تو 4 چیزیں اس میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کلیسا کی آزادی کا اعلان کیا گیا، اور کہا گیا کہ کلیسا اسٹیٹ کے اثر سے باہر ہوگی۔ دوسری اس میں جس چیز کا اقرار کیا گیا وہ یہ تھا کہ شاہی عدالت کے علاوہ ضلعوں کی سطح پر اور دیگر اسٹیٹس کی سطح پر عدالتیں قائم کی جائیں گی، اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ بغیر ثبوت کے کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جائے گا اور کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور چوتھی بات یہ تھی کہ وفادار شہریوں کو ملک بھر میں چلنے پھرنے اور نقل و حمل کی آزادی حاصل ہوگی۔ یہ گویا وہ 4 بنیادی حقوق ہیں جو 1215 میں جان جو کہ بادشاہ تھا انگلستان کا، اس نے ایک فرمان کے ذریعے عطا کی۔ اس کے بعد اگلے 500 سال وہ بالکل خاموشی کی ایک کیفیت ہے پورے مغرب پر، اور اس کے بعد بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہمیں نہیں ملتی۔ 500 سال بعد اعلان فرانس کے اندر حقوق انسانی کا جو اعلان ہوتا ہے انقلاب فرانس کے بعد، یہ 1789 میں، اس میں وہ 4-5 چیزوں کا اقرار کرتے ہیں
ایک تو یہ قرار کرتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر آزاد پیدا ہوا ہے اور حقوق کے معاملے میں سب برابر ہے۔ تنظیم سازی کا حق اس میں تسلیم کیا گیا، یہ تسلیم کیا گیا کہ جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ عوام کے پاس ہے، اور قانون کے مطابق مجرموں سے سلوک کیا جائے گا۔ ٹیکس کے نظام کی تنفیذ کی بات کی گئی اور لوگوں کو حق ملکیت دیا گیا۔ اس کے 2 سال بعد امریکہ میں نوشتہ حقوق امریکہ یعنی بل آف رائٹس وہ منظور ہوتا ہے 1791 میں۔ اس میں چند چیزیں ہیں کہ شہریوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے، بلا معقول وجہ کے کسی شخص کی آزادی میں مداخلت نہیں کی جائے گی، اس کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کی جائے گی، ملزم کو جیوری کے سامنے پیش کرنے کا حق دیا جائے گا اور ووٹ کا حق دیا جائے گا۔ یہ تو وہ چند اقدام ہیں اور وہ سفر ہے جو کہ مغرب نے صدیوں میں طے کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اقوام متحدہ کے عالمی انسانی منشور، جو حقوق کا وہ چارٹر جو دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ نے پیش کیا۔ اس کی بیک پر یہ تینوں ڈاکومنٹس موجود ہیں، یعنی میگنا کارٹا اور فرانس کا حقوق آزادی اور امریکہ کا حقوق آزادی، اور ان سب کا جو مجموعہ ہے وہ دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا، جو بلا شبہ ایک مائل سٹون ہے اور جس میں بہت سارے انسانی حقوق کو گنوایا گیا اور اس کو شمار کیا گیا، اور اس کی کل 30 دفعات ہیں۔ لیکن اس چارٹر کی کیا حیثیت ہے یا کیا حقیقت ہے، وہ خود ہی اس کے جو بنانے والے ہیں انہوں نے واضح کر دی تھی۔ اس رپورٹ کے پیش ہونے سے 1 سال پہلے اسی کمیشن نے ایک ذیلی رپورٹ دی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا کہ کمیشن تسلیم کرتا ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق شکایات کے معاملے میں وہ کسی قسم کی کارروائی کا حق نہیں رکھتا۔ پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس انڈر دی لا 1964 اور پیج نمبر 80۔ گویا ان تمام دستاویزات یا جو تمام ڈاکومنٹس ہیں ان کی حیثیت ایک ڈاکومنٹ کی تو ہے اور ایک ریفرنس کے طور پہ تو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، اور اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرے تو آپ کے پاس کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے مجرم قرار دے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ وہ خاموش مبصر رہتا ہے۔ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہیں، فلسطین کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، بوسنیا کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، برما کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، لیکن اقوام متحدہ ایک خاموش مبصر کے طور پر بیٹھا رہتا ہے اور وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، حالانکہ جو سارے ہیومن رائٹس ہیں وہ 1948 میں پاس ہو چکے ہیں، اور ان کی واضح خلاف ورزی بلکہ درندگی وہ ان ممالک میں جن کا میں ریفرنس دے چکا ہوں وہ ہوتی رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، اور اقوام متحدہ ان کا کوئی نوٹس نہیں لے سکتا۔ ان کے مقابلے میں جب ہم اسلام کا جو منشور ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو 9 ذی الحج 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دیا، تو اس کی کل 48 دفعات ہیں۔ عموماً جو ہم ریفرنس کے طور پر خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھتے ہیں تو اس میں 6 یا 7 دفعات پر بات کرتے ہیں، لیکن اگر ڈیٹیل میں جایا جائے اور ان تمام روایات کو جمع کیا جائے جو اس حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں، تو کل 48 دفعات ایسی بنتی ہیں جو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ان کو اگر مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے تو کچھ چیزیں بنیاد اور اساس کا مقام رکھتی ہیں۔ ان اساسی نکات میں سے پہلی بات تو توحید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ واضح کیا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں اور اس کے حقوق میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ انسانوں کے درمیان مساوات ہے، گورے کو کالے پر اور عربی کو اعجمی پر اور سرخ کو سفید پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور فرمایا کہ میں اپنے قدموں کے نیچے جاہلیت کو روند کر جا رہا ہوں۔ جاہلیت کے سارے قوانین کے خاتمے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔
اس کے ساتھ ظلم سے اجتناب کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس کے بعد مسلم اخوت، جان مال عزت آبرو کی حرمت، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکامات دیے۔ اس کے بعد قرض کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے، عطیہ سے متعلق ہدایات آپ نے واضح طور پر بیان کر دیں۔ اس کے بعد خواتین کے حقوق، ان کے ساتھ نیک سلوک، نام و نسب کے معاملات، ان پر وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے۔ غلاموں کے حوالے سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکامات دیے۔ جو بڑے بڑے جرائم ہیں، شرک، زنا، قتل ناحق، چوری، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکامات دیے۔ ختم نبوت کا اعلان کیا۔ فرائض کے حوالے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے حوالے سے احکامات دیے۔ تجارت کے اصول بتائے۔ میراث کے اصولوں کا اعادہ کیا جو قرآن پاک میں نازل ہو چکے تھے۔ صدقہ کے حوالے سے بات کی۔ حلف و یمین کے حوالے سے بات کی۔ اجتماعیت کے حوالے سے تلقین کی کہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی تو وہاں ایسی حالت میں نہ آنا کہ مجھے شرمندگی اور رسوائی ہو۔ آخرت کی باس پرس پر اور اس کی جواب دہی کے حوالے سے احکامات دیے، اور آخری بات یہ فرمائی کہ میرا یہ پیغام دنیا تک پہنچا دینا۔ تو گویا ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساس اور بنیاد کے حوالے سے بھی جو باتیں فرمانی تھیں وہ فرمائیں۔ اجتماعی معاملات کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دینے تھے دیے۔ وراثت کے حوالے سے اور قوانین اور شریعت کے حوالے سے جو احکامات دینے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اور آخر میں یہ ڈیوٹی بھی اپنی امت کی لگا دی کہ اب فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، جو یہاں موجود نہیں ہے وہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ گویا قیامت تک کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا جاتا رہنا چاہیے۔ اب آج ہمارے پاس یہ دونوں منشور موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کا بنیادی انسانی حقوق کا منشور بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ منشور بھی موجود ہے۔ اقوام متحدہ کا جو منشور ہے اس کی تاریخ 800 سال پر مشتمل ہے، اور 800 سال کے اندر اس نے یہ میچور ہوا ہے، ڈیولپ ہوا ہے۔ 1215 سے لے کر 1948 تک کا یہ موقع، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت پہلے، یعنی آج سے 1450 سال پہلے 632 عیسوی میں ایک مکمل منشور انسانیت کے حوالے کر دیا۔ اور یہ منشور حوالے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتم علی المحجۃ البیضاء، لوگوں میں تمہیں ایک واضح، صاف، روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، لا یضیع عنہا الا حالک، اور جو اس سے اترے گا، اس شاہراہ کو چھوڑے گا، وہ ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔ اگر ان دونوں منشوروں کا تقابل کیا جائے، اسلام کے منشور کا اور مغرب کے منشور کا، تو واضح طور پر اسلام کو 6 برتریاں حاصل ہیں۔ اسلام کی پہلی برتری تو یہ ہے کہ اسلام نے جب مغرب اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت اسلام نے انسانی حقوق کا ایک مکمل منشور انسانیت کو تھما دیا، اور اس کے کوئی 600 سال بعد مغرب نے پہلا قدم اٹھایا، اور وہ تھا میگنا کارٹا کی صورت میں۔ دوسری بات جو اسلام کے منشور کو حاصل ہے، جو دوسری برتری حاصل ہے مغرب کے منشور پر، وہ یہ ہے کہ مغرب نے یہ سب کچھ مفت حاصل نہیں کیا۔ مغرب نے اس کے لیے 800 سال کی جدوجہد کی ہے، مغرب نے اس کے لیے جنگیں لڑی ہیں، مغرب نے اس کے لیے کشت و خون کا ایک دریا عبور کیا ہے، لاکھوں انسانوں کی جانوں کی قربانی دی ہے۔ اس کے بعد 1948 میں مغرب اس مقام پر پہنچا کہ اس نے ایک ہیومن رائٹس کا جو ڈکلیریشن ہے وہ پیش کیا۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے 1400 سال پہلے بغیر انسانوں کے جان اور مال کی قربانی کے، اور بغیر ایون ان کے مطالبے کے، ایک ان کو منشور دے دیا جو بہت بہتر تھا۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں آتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اتباع یہ کرتے ہیں، جس کا نام یہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، حلال چیزیں ان کے لیے، طیبات پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، اور گندگی چیزیں ان کے لیے حرام کرتا ہے، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو خود انہوں نے اپنے اوپر لاد دیے تھے، اور وہ طوق کاٹ دیتا ہے جو خود انہوں نے اپنے گلے میں ڈال دیے تھے۔ گویا اسلام نے انسانوں کو ان تمام قیود سے، ان تمام بندھنوں سے، ان تمام زنجیروں سے آزاد کر دیا لحظہ واحد میں، اور اس کے لیے انسانوں کو کوئی قربانی بھی نہیں دینی پڑی۔ اسلام کی تیسری برتری یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کے متعلق ایک مکمل ضابطہ حیات 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا۔ خواتین کو حق ملکیت دیا، خواتین کو حق تصرف دیا، وہ اپنے مال میں اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی تھی، ان کو نکاح کی صورت میں اپنے ارادے کی اور اپنی چوائس کی اور اپنی پسند کا موقع دیا، اور ان کو ملکی معاملات میں مشاورت کا اور مداخلت کا حق دیا، اور ان کو علم حاصل کرنے کا اور ان کے ایک برابر کی شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا حق اسلام نے دیا۔ اس کے مقابلے میں مغرب میں دیکھتے ہیں ہم تو ایک طویل دور ایسا گزرا ہے کہ عورت وہ ایک سب آرڈینیٹ کی طرح، ایک دوسرے درجے کی شہری کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ براہ راست اس کے نام کوئی چیز خریدی بھی نہیں جا سکتی تھی، اس کے نام بھی نہیں کی جا سکتی تھی، اور وہ خاتون براہ راست اپنی املاک کو فروخت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں تک کہ مغرب نے 1945 میں خواتین کے ووٹ کا حق تسلیم کیا۔ اسلام نے اس سے پہلے ان کو جو ہے وہ سیاسی معاملات میں بھی مشاورت کا حق دیا۔ چوتھی برتری اسلام کی وہ یہ ہے کہ اسلام کا یہ تصور حقوق کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ فرائض کے بھی تصور ہے۔ جو میرا حق ہے وہ کسی کا فرض ہے، اور جو کسی کا حق ہے وہ میرا فرض ہے، اور اس لحاظ سے اس کو بیلنس کیا گیا ہے اور لوگوں کو جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کریں تاکہ دوسروں کے حقوق ادا ہو سکیں۔ مغرب کا جو تصور ہے وہ اس کے حوالے سے بالکل ہی خاموش ہے، وہاں فرائض کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ پانچویں برتری جو اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے قانون جامع ہے، یہ ہر شعبہ زندگی کو احاطہ کیا ہوا ہے، جبکہ مغرب کا جو تصور ہے وہ ناقص ہے۔ مثلا اس بنیادی انسانی حقوق کے چارٹر کو جو اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا ہے، یہ وراثت کے قوانین کے حوالے سے بالکل خاموش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مغرب میں ہر ملک کا اپنا قانون وراثت ہے، بلکہ امریکہ کے اندر ایک ریاست کا دوسرے ریاست سے قانون وراثت میں اختلاف موجود ہے، اور وہاں کوئی واضح ڈاکومنٹ نہیں ہے، جبکہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ایک مکمل قانون وراثت وہ مسلمانوں کو دیا۔ اسلام کی چھٹی واضح برتری یہ ہے کہ اسلام نے ان حقوق کے ساتھ آخرت کی جواب دہی کا تصور دیا، اور ایک اخلاقی طور پر ایک اخلاقی ضابطہ اور روب ایسا مقرر کر دیا کہ مسلمان پابند ہے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے۔ مثلا والدین کے حقوق ہیں، ان والدین کی حقوق کی ادائیگی کے لیے نہ صرف یہ کہ قانون متحرک ہو سکتا ہے، بلکہ اگر قانون متحرک نہ بھی ہو تو ایک احساس جواب دہی انسان کے اندر پیدا کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے تم سے ان کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اسی طرح حقوق العباد کا پورا تصور دے کر یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر آج تم ان حقوق کو وائلیٹ کرو گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے ان کا جواب دینا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ تم پر کچھ حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے اپنے حقوق معاف کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ کوئی شخص جس کا حق مارا گیا ہے وہ خود معاف نہ کر دے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے حقوق العباد کے۔ یہاں بھی اس کو حقوق العباد کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا، اور اگر کوئی اس نے کسی کے حقوق
کے سلسلے میں کوئی کوتاہی کی ہے تو اس کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ لہذا اسلام نے نہ صرف حقوق دیے بلکہ ان حقوق کے ساتھ ایک واضح تصور بھی دیا آخرت کا کہ اگر تم نے ان حقوق کو وائلیٹ کیا تو پھر تمہیں ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس حوالے سے اگر آپ کو مزید کوئی معلومات حاصل کرنی ہو یا اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہو تو ایک بہت اچھی کتاب ہے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے، جو کراچی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر نثار احمد، ان کا ایک تحقیقی مقالہ ہے۔ یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے جسے فضلی بک سپر مارکیٹ اردو بازار کراچی نے شائع کیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور کتاب جو میری تحریر کردہ ہے، اسلامی فلاحی ریاست، اس میں بھی کافی مواد موجود ہے جو تحریک محنت پاکستان نے پبلش کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔